نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، گزشتہ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا کہ جب حضور اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے لے لی. حضرت ابو طالب معاشی طور پر مستحکم مضبوط نہ تھے اور لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ انہیں محبت تھی اپنا بھتیجا ہونے کی حیثیت سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت میں تھے تو پھر ان کے گھر میں تبدیلی محسوس ہونا انہوں نے شروع کر دی کہ کھانا اگرچہ کم ہوتا لیکن سب شکم سیر ہو جاتے، انہیں مزید بھوک نہ رہتی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں جب انہیں محسوس ہوئیں تو حضرت ابو طالب نے اپنی اولاد پر یہ پابندی لگا دی کہ کوئی بھی آدمی گھر کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھانا نہ کھائے اور الگ بھی کھانا نہ کھائے، تو مل کر کھائیں گے. اور کھانے کا آغاز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 8 برس تھے، تو ہم انہیں سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ آغاز فرمائیں. جب مل کر کھانا کھاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب اپنے ساتھ بٹھاتے تو ان کے گھر میں وہ جو پہلے غربت اور معاشی طور پر کمزوری، خصوصاً کھانے پینے کے معاملات میں جو کمی کا معاملہ تھا، وہ ختم ہو گیا. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سب کے دلوں میں زیادہ ہو گئی اور آپ کا ادب و احترام بھی بڑھ گیا. اور حضرت ابو طالب کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت فاطمہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ، آپ بے پناہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور آپ کا بہت خیال رکھتے. اپنی اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں. اور حضرت ابو طالب بھی. تو ایک تو یہاں سے یہ ہمیں سبق ملا کہ اپنے اولاد کے علاوہ اگر کسی کی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری انسان پر آ پڑے تو اس کو، یا انسان خود ہی لے لے، تو اس کو اسی طرح اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے، محبت کا، شفقت کا، رحم کا. اور یہ چیزیں انمٹ نقوش انسان کی شخصیت پر چھوڑتی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خود
کفن اپنے جسم انور سے لگا کر پیش کیا اور ان کے قبر میں آپ لیٹے اور اپنے اور تمام انبیاء کرام کے وسیلہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلہ عطا کیا اس خدمت کا کہ جو انہوں نے آپ کی بچپن میں خدمت کی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 برس آپ کی عمر ہو گئی، اور بعض کے مطابق آپ کی عمر مبارک 12 سال سے چند ماہ کم یا چند ماہ زیادہ تھی، اور بعض روایات کے مطابق 17 برس تھی، لیکن صحیح روایت جس پر عامہ سیرت نگاروں کا اتفاق ہے وہ 12 برس کا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اہل مکہ تجارت پیشہ تھے، اور حضرت ابو طالب یہ بھی تجارت پیشہ تھے، تو آپ نے ارادہ فرمایا ملک شام جانے کا، سیریا جانے کا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق کہ آپ نے فرمایا کہ چچا جان آپ تو سفر پر روانہ ہو رہے ہیں جبکہ میرے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے، اور آپ ہی میرے شفیق کفیل ہیں، میرے والد کی جگہ میری سرپرستی فرما رہے ہیں، تو آپ مجھے بھی ساتھ لے لیں۔ لیکن ایک روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست آپ کی یعنی اس خواہش کے برعکس حضرت ابو طالب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، اس قدر محبت اور آپ کی کہ آپ ہی نے آپ کے جدائی کو گوارا نہ کیا اور آپ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 12 سال کی عمر میں پہلا سفر کیا ملک شام کا۔ یہاں پر ایک وضاحت کرنا ضروری ہے کہ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر فرمائے ہیں ملک شام کے، تو اس لیے بعض سیرت نگاروں کو کچھ التباس سا ہو گیا ہے اور واقعات کو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملاغ دیا، جس کی وجہ سے کئی قسم کے سوالات پیدا ہوئے۔ حالانکہ اگر ان دونوں سفروں کو الگ الگ رکھا جائے تو معاملات بہت کلیئر ہوں گے، اور ان کو الگ الگ ہی دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو آپ کا پہلا سفر تھا یہ 12 سال کی عمر میں تھا، اور اس میں حضرت ابو طالب آپ کے ہمراہ تھے، اور جو دوسرا سفر تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تشریف لے گئے تھے، اور اس میں حضرت میسرہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب یہ سفر روانہ ہوا، یہ قافلہ روانہ ہوا، تو راستے میں بہت سے خرق عادت ایسی چیزوں کا ظہور ہوا کہ جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو آئندہ فیوچر میں جو کچھ ہونا تھا اس پر واضح دلائل قائم ہوئے۔ ان میں سے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ راستے میں کئی خانقاہیں عیسائیوں کے راہبوں کے وہ آئے، اور دیگر مذاہب کے بھی آئے، اور ان کے بھی کئی گواہیاں راستے میں ملی، لیکن سب سے اہم جو بات ہے، جب آپ پہنچے سیریا سے
ملک شام کے اندر اور شہر بصرہ سے ابھی کچھ پہلے ہی دخول سے، دمشق سے اور بصرہ کے دخول سے پہلے ہی، وہاں پر داخل ہونے سے پہلے ہی ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا، اور یہاں پر اکثر راہب وہ لوگ جو دنیا سے ترک تعلق کر کے خانقاہ میں بیٹھ جاتے اور وہاں پر اپنی اصلاح نفس کرتے، اللہ رب العزت کی یاد میں اپنی زندگی بسر کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو دین خدا کا نازل ہوا اس کی تعلیم حاصل کرتے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے یہاں پر۔ اور ان میں ایک بہت بڑا راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ۔ بعض کتابوں میں تو بحیرہ لکھا تھا، لیکن وہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ تلفظ غلط ہے، اس کا اصل تلفظ بحیرہ ہے۔ تو یہ بحیرہ یہ عیسائیت کا بہت بڑا عالم تھا، جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دین اپنے حواریوں میں منتقل کیا۔ کچھ تو وہ تھا کہ جو تحریری شکل میں تھا، لیکن وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے براہ راست اپنے حواریوں کو ان کے سینے میں منتقل کیا تھا، یہ چلتا چلتا یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عیسائی عالم تھا، راہب تھا، اور یہ اس خانقاہ میں موجود رہتا تھا۔ یہاں اس خانقاہ میں جتنے بھی راہب رہتے، یہاں سے عربوں کے قافلے کئی مرتبہ گزرتے، اور یہ ایک حضرت ابو طالب بھی کئی مرتبہ گئے، اہل قریش بھی کئی مرتبہ یہاں سے گزرے تھے، لیکن کبھی بھی ان راہبوں نے کسی بھی قافلے والے کے ساتھ کوئی لیگ سلیگ، کوئی میل ملاقات، کسی قسم کا ان کے ساتھ تعارف اور ان کی آؤ بھگت اور ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کے تعلقات قائم کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن آج یہ ہوا کہ جب یہ قافلہ ابھی اس خانقاہ سے دور ہی تھا کہ اس نے ایک آدمی بھیجا کہ قافلہ والوں کو میرے پاس بلاؤ۔ جب یہ قافلہ والے وہاں کچھ ان کے نمائندے پہنچے تو اس راہب نے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم قافلہ والوں کی دعوت کرو، میرے ہاں تمہارا کھانا ہو اور تم ہمارے دعوت کو قبول کر لو، لیکن شرط یہ ہے کہ سب آئیں، کوئی چھوٹا بڑا، غلام آزاد، بچہ بوڑھا، کوئی باقی نہ رہے۔ قبول کر لی گئی دعوت۔ تو جب یہ کھانا تیار ہو گیا اور یہ وہاں پہنچے تو اس نے سوال کیا کہ سبھی آگے ہیں؟ تو جواب دیا جی ہاں سبھی آگے ہیں، سوائے ایک بچے کے جو ہمارے اونٹوں کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم نے ان کو وہاں چھوڑا ہے، اور باقی ہم سب یہاں آگے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں نے کہا تھا کہ سبھی کو لانا ہے۔ اصل میں وہ جانتا تھا، اس نے بعد میں بتایا بھی معاملہ کیا تھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حارث، یہ گئے اور یہ جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس راہب نے بڑی غور و فکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اور جب بہت سا تمام وہ نشانیاں، وہ علامات جو اس نے قدیم کتب میں پڑھی تھیں،
ایک ایک نشانی کو اس نے دیکھا، بغور دیکھا، پوری توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں اور خبریں ہماری کتب میں دی گئی ہیں، یہی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس نے قافلہ والوں کو جب روانہ کیا تو اس کے بعد ابو طالب کو ٹھہرا لیا اور ان سے کچھ سوالات کیے، اور انہوں نے بھی جب سوالات فرمائے کہ یہ تمہیں کیسے پتہ چلا، تو اس نے کہا ایک تو بات یہ ہے کہ میں اپنی خانقاہ میں تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ نونہال جب کسی بھی درخت کے پاس سے گزرتا، کسی بھی بھاری پہاڑ پتھر کے پاس سے گزرتا، تو وہ درخت اور وہ پہاڑ اور وہ پتھر اسے سجدہ کرتے۔ اور یاد رکھ لیں، ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ درخت اور پتھر یہ سوائے اللہ کے نبی کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکا کرتے ہیں، یہ تعظیم کے لیے صرف نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں، سجدے انہی کے لیے جھکا کرتے ہیں۔ ایک تو نشانی یہ میں نے دیکھی۔ دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ جب اس گرمی کے موسم میں قافلہ چل رہا تھا تو قافلے پر ایک بادل سایہ فگن تھا، اس نے سایہ کیا ہوا تھا، اور جیسے جیسے وہ قافلہ بڑھتا تو وہ بادل بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا۔ میں ان تمام باتوں کو دیکھتا گیا، حتیٰ کہ قافلہ نے یہاں پر آ کر پڑاؤ کیا، یہاں ٹھہرا، تو وہ بادل سمٹ کر صرف اس نونہال کے سر پر آ کر اس نے سایہ کر دیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو عزت افزائی ہے اور دھوپ کی گرمی اور شدت سے حفاظت کا یہ جو معاملہ ہے، یہ سارے قافلے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے لیے تھا۔ تیسری یہ بات میں نے دیکھی، اور یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، وہ ایسے ہی ہوں گے۔ تیسرے میں نے یہ دیکھا کہ جب اس شدت کی گرمی تھی اور سایہ جب سمٹ کر صرف وہ بادل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کھڑا ہو گیا، تو یہ قافلہ والے ایک اس درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے، اور سب نے سایہ کو کور کر لیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی 12 سال کی عمر کے تھے، ان کو بچہ سمجھ کر انہوں نے درخت کے اس مقام پر جگہ آپ کو ملی کہ جہاں سایہ نہ تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر بیٹھے تو درخت نے اپنا سارا سایہ سمیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں، اور یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تمام علامات اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ آپ شریعہ آئیں گے اور یہ علامات ظاہر ہوں گی۔ پھر اس نے یہ بتانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو کا سلسلہ شروع کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو قسم ہے لات و عزیٰ کی، جو بھی میں بات کروں آپ نے اس کا سچ جواب دینا ہے۔ تو جب لات و عزیٰ کی بات کی، یہ آزمائش تھی، یہ امتحان تھا، ایک ٹیسٹ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ
مجھے جتنی نفرت لات و عزا سے ہے جن کا تو نے نام لیا ہے، مجھے کائنات میں اتنی نفرت کسی چیز سے نہیں ہے۔ میں کوئی تیرے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے کہا میں قسم دیتا ہوں خدا وحدہ لا شریک کے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو ذات ساری کائنات کے خالق و مالک ہے، اس وحدہ لا شریک کی قسم ہے کہ جو بھی میں تجھ سے سوال کروں آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بالکل جو بھی تو سوال کرے گا میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ اصل میں یہ وہ ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا اور کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جنہوں نے آ کر اس دنیا کو توحید کے نور سے بھر دینا ہے۔ تو جب اس نے یہ بھی اس کو مزید اس کا یقین بڑھ گیا، ایک آخری بات رہ گئی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر ختم نبوت کی مہر تھی اور یہ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے آگے بڑھ کر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو ہے نا آپ کا لباس چہرہ آپ کا لباس مبارک پیچھے سے اس نے اجازت طلب کی کہ میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں دیکھ سکتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی تو دیکھا کہ دو شانوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگی تھی۔ تو اس نے آگے بڑھ کر اس کو چوما اور اب اس کو مکمل وہ تمام چیزیں جو اس نے سابقہ کتب میں پڑھی تھیں، کیونکہ قرآن حکیم میں فرمایا وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں لوگوں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بشارت دوں کہ میرے بعد وہ اللہ کے نبی، وہ آخری پیغمبر، آخری رسول جن کے آنے کی اطلاع حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کے تمام انبیاء کرام، تمام مرسلین وہ دیتے آئے ہیں، میرے بعد اب وہی آئیں گے۔ اب میرے درمیان اور ان کے درمیان مزید کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر نام بھی بتا دیا۔ تو یہ تمام چیزیں جب اس نے دیکھ لیں، اسے یقین ہو گیا اور وہ بالکل مطمئن ہوا۔ تو پھر اس نے حضرت ابو طالب کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ میں تجھے یہ کہتا ہوں یہ عظیم ترین کائنات کے انسان ہوں گے، یہ نبی آخر الزمان ہیں، اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر ہیں، جن کے بعد قیامت تک عبدالآباد تک کوئی اللہ کا نبی نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کی اطلاع، چونکہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں لکھی ہیں اور میں یہودیت و عیسائیت کا سب سے بڑا ماہر انسان ہوں، ان کی کتابوں میں یہ تمام علامات لکھی ہیں، اگر تم آگے بڑھو گے، دمشق تک جاؤ گے، آگے جاؤ گے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی یہودی نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ حسد کی آگ میں جل کر کہیں آپ کو شہید کرنے کی کوشش نہ کریں، چونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ تو اہل عرب ہیں، آپ قریش ہیں، اور انہیں جب یہ پتہ چلے گا کہ نبوت یہ بنی اسرائیل سے نکل کر اہل عرب کو اللہ رب العزت نے یہ شرف دینا ہے، تو وہ کوشش کریں گے آپ کو شہید کرنے کی۔ تو آپ جیسے بھی ہو مال تجارت کو آپ جلد از جلد فروخت کریں اور اس بچے کو واپس مکہ معظمہ لے جائیں اور بڑی حفاظت کے ساتھ ان کی حفاظت کرنی ہے، اور بڑی تاکید کی اور بڑی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان فرمائی۔ تو حضرت ابو طالب آپ نے پھر آگے جانے کے بجائے اسی کے مشورہ پر بصرہ ہی میں اپنا سامان تجارت فروخت کیا اور باقی قافلہ سے پھر آپ اللہ کو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ معظمہ میں لے آئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ان جگہوں کی زیارت کی ہے
اس خانقاہ کی بھی زیارت کی ہے، اس کے محل جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گئی، جہاں اہل عرب نے کھانا کھایا، وہ مقام بھی میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اور یہ سب چیزیں، یہ سارے مقامات جہاں پر یہ سارے معاملات ہوئے، تو میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول برحق امام الانبیاء خاتم الانبیاء کی غلامی میں، سرکار کی امت میں اللہ تعالی ہمیں قبول فرما لے، اور آپ کے دین پر ہمیں ساری زندگی قائم و دائم فرمائے، اور آپ ہی کے کلمے پر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اب عبد العباد تک نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نجات دنیا کی اور آخرت کی نجات صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، اور اپنی زندگی کے ظاہر و باطن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، آپ کے احکام کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔